پہلے تو بتائیں کہ رمضان میں ہم غلطیاں کیا کر رہے ہیں افطاری اور سحری میں. ہو بڑی تو اس کو بھی سال میں 1 مہینہ چاہیے ہوتا ہے صفائی کا. تو خوراک اچھی ہے لیکن وہ ایک جملہ ہے بڑا مشہور کہ خوراک طاقت دیتی ہے اور بہت زیادہ خوراک وہ طاقت چھین بھی لیتی ہے. صبح بھی سحری میں بھی بفے ہے اور شام میں بھی بفے ہے. حالانکہ پورا سال اتنا بفیز نہیں ہوتے جتنے رمضان میں چلتے ہیں. افطاری میں پکوڑے چل رہے ہیں اور سموسے چل رہے ہیں, سارا کا سارا روزہ چل رہا ہے. وہ جو آپ کا لبلبا تھا پینکریاس تھا نا جو بیچارہ سکون میں تھا نا, اس کو آپ نے افطاری کے ساتھ ہی نا ایسی اس کے اوپر مطلب آگ لگا دی نا کہ وہ بیچارہ, اگر آپ کا ہاضمہ خراب ہے نا تو اس کا مطلب ہے آپ کا سب کچھ خراب. ایون ابھی بھی اسٹڈیز کہتی ہیں 70% تقریباً آپ کی جو ہے نا وہ ڈائٹ میٹر کرتی ہے. یس تو اور 30% باقی چیزیں ہوتی ہیں. You have to be very attentive in listening to Sheikh Mohammed Al-Shinawi. کیونکہ وہ جو بیچ میں ایسے ایسے پوائنٹس مینشن کر دیتے ہیں نا کہ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یار سبحان اللہ, مجھے اس کو سننے کا مزہ آتا ہے جس میں مجھے ہر کچھ دیر بار ہو کہ یار سبحان اللہ یہ کیا کہہ دیا انہوں نے. مجھے شیخ شنقیطی کے ساتھ ایسے ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے. ہاں یہ جو آپ شیخ کہہ رہے ہیں یہ تو یہ بھی عربک میں ہوگا نا؟ نہیں انگلش میں شیخ محمد الشناوی. اچھا مجھے نام سنا لگ رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ کیسے وسیم بھائی, گڈ ٹو سی یو, ماشاء اللہ, گڈ ٹو ہیو یو ان دی شو. وی آر لائف. بہت خوشی ہوئی. میں تو کافی عرصے سے وہ بلکہ 4 دن پہلے ہی میں نے دیکھا تو میں وہ کہتے ہیں نا ایک ارمان ہی کیا تھا میں نے, تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرنے والا. 4 دنوں میں یہ چیز پاسبل ہو گئی الحمدللہ. بہت بڑی خوشی ہے. انشاءاللہ کافی انفارمیٹیو ہوگا, بات کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر فار ٹیکنگ ٹائم آؤٹ فار کمنگ ہیئر. الحمدللہ سنتے رہتے تھے آپ کو اور دیکھتا بھی تھا پہ آپ کو, لیکن ملاقات آج فرسٹ ٹائم ہو رہی ہے. الحمدللہ بڑا اچھا آپ نے مشن ایک بنایا ہوا ہے ٹو ایجوکیٹ پیپل. بالکل اویئرنیس کی کمی ہے. مین پرابلم ہے یہی کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے بیماریوں کے متعلق, ڈائٹ کے متعلق, نیوٹریشنلی اکوپڈ ہے نہیں, اور بس وہی نا کہ جو کھانے کا ذائقہ ہے اسی پہ ہم چلے جا رہے ہیں. سنس رمضان ابھی انٹر ہوا ہے اور رمضان میں ہم لوگ کھانا پینا کافی کھا رہے ہیں. پہلے تو بتائیں کہ رمضان میں ہم غلطیاں کیا کر رہے ہیں افطاری اور سحری میں, اور دوسرا پھر ایک سجیسٹ بھی کریں کہ کیسا ہونا چاہیے, اور انشاءاللہ بیچ میں ہم بھی ایڈ کرتے رہیں گے جو ہمیں سمجھ آئے انشاءاللہ. میں رمضان کو نا دیکھیں کوئی ایک فیکٹری ہو بڑی تو اس کو بھی سال میں 1 مہینہ چاہیے ہوتا ہے صفائی کا. تو خوراک اچھی ہے لیکن وہ ایک جملہ ہے بڑا مشہور کہ خوراک طاقت دیتی ہے اور بہت زیادہ خوراک وہ طاقت چھین بھی لیتی ہے. تو یہ جو 1 مہینہ ہے نا اس میں ہم نے اپنی کیلریز کو ریسٹرکٹ کرنا ہے, اور ہم نے اگر تھوڑا سا اگر ہم اپنی ترتیب سیٹ کر لیں تو بڑی آسانی سے ہم اس 1 مہینے سے بھرپور فائدہ لے سکتے ہیں. یہ ٹیوننگ کا مہینہ ایک طرح سے. ایگزیکٹلی. اور اس میں ہم نے روح کو دوبارہ سے زندہ کرنا ہے. وزن کم ہونا چاہیے تھا لیکن وزن بڑھ جاتا ہے, پتہ نہیں کیا سائنس. دیکھیں اب خوراک نفس کے لیے ضروری ہے, نیند نفس کے لیے ضروری ہے, لیکن روح کی بھی تو ایک غذا ہے نا. تو جتنا ہم نفس کو سلاتے ہیں, لیکن وہاں پہ جو اگر ہم اپنے ریلیجن میں دیکھیں تو رات کو جاگنا, ٹھیک ہے نا, تہجد کی نماز یا جو شب بیداری ہے, یہ ساری چیزیں کتنی امپورٹنٹ ہے. تو وہ بھی اسی لیے کہ روحانیت بڑھانے کے لیے. یہ 1 ماہ ہے, اس میں بندہ بھوک رکھتا ہے, پورا دن اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے, اور یہ 16-17 گھنٹے تو ویسے بھی اس نے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے. اب اس سے آگے جو افطاری سے سحری تک اگر وہ اپنے اوپر توجہ دے دے اور اپنی خوراک کی ترتیب بدل دے تھوڑی سی سائنس کی مدد سے, کیونکہ سائنس بھی اللہ کی بنائے ہوئے علوم میں سے ایک ہے, تو اس سے ہم فائدہ اٹھا کے. اور یہ رمضان تو مہینہ بنی بفیز کا گیا ہے, صبح بھی سحری میں بھی بفے ہے اور شام میں بھی بفے ہے. حالانکہ پورا سال اتنا بفیز نہیں ہوتے جتنے رمضان میں چل رہے ہوتے ہیں. یہ جو لاسٹ جو کووڈ تھا نا اس میں جو ایک چیز پہ جو مجھے تھوڑی بہت تھی کہ کم از کم یہ جو سحر افطار والا جو چکر تھا نا, کیونکہ یہ 1 مہینہ جس میں آپ گھر بیٹھ کے کھا سکتے ہو, آرام سے کوکنگ بھی کر سکتے ہو, فیملی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو, بات کر سکتے ہو, اس میں بھی لوگوں نے اس کو ضائع کر دی اور افطار پارٹیوں کی شکل میں یا سحری باہر کرنے کی اس میں وہ جو فائدہ تھا نا وہ انہوں نے نکال دیا ہے اپنی لائف سے. تو اگر ہم ذرا سا اپنی کوکنگ کو دیکھیں, اپنی خوراک کی نیوٹریشن کو دیکھیں, میکروز کو دیکھیں, اور میں انسولین ریزسٹنس کے اوپر بڑی بات کرتا ہوں نا کہ یہ انسولین ریزسٹنس الخبائث ہے. یہ بہت ساری جو آج کل اس دور کی جو بیماریاں ہیں, جو ماڈرن بیماریاں ہیں جتنی بھی, ان کی وجہ یورک ایسڈ, فیٹی لیور, ڈائبٹیز, بلڈ پریشر, ہائپر ٹینشن, اس طرح ڈسلیپیڈیمیا, ٹرائیگلیسرائڈز کا بڑھنا, اتنی ساری بیماریوں کی وجہ انسولین ریزسٹنس ہے. لوگوں کو ایکسپلین کر بھی دیں ایگزیکٹلی کہ انسولین ریزسٹنس ہے کیا. انسولین ریزسٹنس آسان الفاظ میں خون میں بہت زیادہ انسولین ہونے کی وجہ سے ڈیولپ ہوتی ہے. انسولین اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اور وہ الٹا باڈی کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتی ہے. آسان الفاظ میں ہر صبح جو بھی انسان ہے آئیڈیلی اس کا انسولین 2 ہونا چاہیے, لیکن ہمارے یہ روٹی, چاول, فروٹس, اس کے بے دریغ استعمال کی وجہ سے
इंसुलिन लेवल्स बढ़ के किसी के 10 हो गए, किसी के 15 हो गए, किसी के 20 हो गए, किसी के 50 हो गए, ऐसी भी हमारे पास जब हम टेस्ट करवाते हैं तो इतनी 50-60 इतने लेवल्स भी आ जाते हैं। सेंसिटिविटी फिर कम हो जाती है इंसुलिन की। यस, सेंसिटिविटी वो काम नहीं कर रही होती, और फिर उसकी वजह से वो सारी तबाहियां जो बॉडी में या क्या तो खाने की वजह से आती है, सहरी में क्या खा रहे हैं, अफ्तारी में क्या खा रहे हैं, हम देखें ये जो पूरा साल हमने रोटी चावल फ्रूट्स की जो है ना भरमार रखी है, बिल्कुल इस एक महीने में अगर हम 16 घंटे, ये स्टडीज बताती हैं कि रिसर्च की जो बात है कि अगर कोई बंदा ड्राई फास्ट करता है 16 से 17 घंटे, वो हमेशा बेहतर है वाटर फास्ट से, एक चीज। दूसरा है कि अगर अफ्तारी में हम लो कार्ब चले जाएं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, रोटी चावल फ्रूट्स इस तरह की, इसी तरह से बेकरी के आइटम समोसा पकौड़ा ये सब सही, और सहरी में भी अगर हम अपनी डाइट ऐसी सेट करें कि जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स को रिस्ट्रिक्ट कर लें, तो पूरा दिन इंसुलिन के लेवल्स नीचे गए, अफ्तारी में लो इंसुलिन इंडेक्स फूड खाया, उससे भी इंसुलिन लेवल नीचे हुए, फिर सहरी की, फिर अगले दिन फास्टिंग हो गई, तो इन 30 डेज में हम इंसुलिन के लेवल्स को उस जगह पे ला सकते हैं जहाँ पे डायबिटीज भी रिवर्स हो जाएगी और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो लेकिन जाएगा। अगर अफ्तारी में पकोड़े चल रहे हैं और समोसे चल रहे आपने हैं, सारा का सारा और रूअफ़ज़ा चल रहा है, वो जो आपका लबलबा था पैंक्रियास था ना, जो बेचारा सुकून में था ना, उसको आपने अफ्तारी के साथ ही ना ऐसी उसके ऊपर मतलब आग लगा दी ना कि वो बेचारा अब क्या करे। और याद रहे ऐसे जैसे यहाँ पे ना कमरे में सीढ़ियों से ना भागते हुए गोल गोल करके भागते हुए लोग आ जाए और यहाँ पे ना और वो अब बेचारा attack रेडी कर नहीं दें। होता कि यार मेरे मतलब ये तो इतनी खुराक के लिए तो मैं रेडी नहीं था। और दूसरा ये कि अगर हम जिगर को देखें, लिवर को देखें और पैंक्रियास को देखें, लिवर फैटी हो सकता है, वो बेचारा पनिशमेंट बर्दाश्त कर सकता है, वो एक बड़ा ऑर्गन है। पैंक्रियास जो है ना वो बेचारा इतना नन्ना मुन्ना सा ऑर्गन है, उसके ऊपर अगर ज्यादा बोझ होगा ना तो वो बहुत जल्दी खराब हो सकता है। और पैंक्रियास सिर्फ इंसुलिन नहीं बना रहा, पैंक्रियाटिक जूस भी बना रहा है, उसमें 98% जो है वो एक्सोक्राइन और जो 2% है वो एंडोक्राइन है। एंडोक्राइन मतलब हार्मोन इंसुलिन बना रहा है, और जो एक्सोक्राइन है 98% जो पूरा का पूरा ऑर्गन है वो हाजमे का जूस बना रहा है। तो अगर हम पैंक्रियास के ऊपर जोर डालेंगे तो वक्त के साथ साथ हाजमे के प्रॉब्लम आएंगे कि नहीं आएंगे, बिल्कुल डाइजेस्टिव इश्यूज आएंगे ना। Exactly. और पुराने हकीम जो थे ना, जो बड़े वो एक्सपर्ट थे, क्योंकि ये मॉडर्न तो अभी आई है ना, इससे पहले हजार साल जो ट्राइड एंड टेस्टेड इलाज था वो इलाज बिल ग़िज़ा था। बिल्कुल वो ये बात करते थे कि अगर आपका हाजमा खराब है ना तो इसका मतलब है आपका सब कुछ खराब। इवन अभी भी स्टडीज कहती हैं 70% तकरीबन आपकी जो है ना वो डाइट मैटर करती है, यस तो और 30% बाकी चीजें होती हैं। Allah